خطبہ نمبر 87 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں متقین اور فاسقین کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقین کی صفات۔ عباد اللہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانه اللہ علی نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه واعد القرى ليومه النازل به۔ بندگان خدا، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کی خدا نے اس کے نفس کے خلاف مدد کی ہے اور اس نے اندر حزن اور باہر خوف کا لباس پہن لیا ہے۔ اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے اور اس نے آنے والے دن کی مہمانی کا انتظام کر لیا ہے۔ فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا۔ اپنے نفس کے لیے آنے والے بعید یعنی موت کو قریب کر لیا ہے اور سخت مرحلے کو آسان کر لیا ہے۔ دیکھا ہے تو بصیرت پیدا کی ہے اور خدا کو یاد کیا ہے تو عمل میں کثرت پیدا کی ہے۔ ہدایت کے اس چشمہ شیریں و خوشگوار سے سیراب ہو گیا ہے جس پر وارد ہونے کو آسان بنا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں خوب سیراب ہو کر پی لیا ہے اور سیدھے راستے پر چل پڑا ہے۔ قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى۔ خواہشات کے لباس کو جدا کر دیا ہے اور تمام افکار سے آزاد ہو گیا ہے۔ صرف ایک فکر آخرت باقی رہ گئی ہے جس کے زیر اثر گمراہی کی منزل سے نکل آیا ہے اور اہل ہوا و ہوس کی شرکت سے دور ہو گیا ہے۔ ہدایت کے دروازے کی کلید بن گیا ہے اور گمراہی کے دروازوں کا قفل بن گیا ہے۔ قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من الغرى بأوثقها ومن الجبال بأمتنها۔ اپنے راستے کو دیکھ لیا ہے اور اسی پر چل پڑا ہے۔ ہدایت کے مینارے کو پہچان لیا ہے اور گمراہیوں کے دھارے کو طے کر لیا ہے۔ مضبوط ترین وسیلے سے وابستہ ہو گیا ہے اور محکم ترین رسی کو پکڑ لیا ہے۔ فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس، قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه وتسيير كل فرع إلى أصله، اس لیے کہ وہ اپنے یقین میں بالکل نور آفتاب جیسی روشنی رکھتا ہے۔ اپنے نفس کو بلند ترین امور کی خاطر راہ خدا میں آمادہ کر لیا ہے کہ ہر آنے والے مسئلے کو حل کر دے گا اور فروع کو ان کی اصل کی طرف پلٹا دے گا۔ مصباح ظلمات كشاف عشوات مفتاح مبهمات دفاع معضلات دليل فلوات، يقول فيفهم ويسكت فيسلم، قد أخلص لله فاستخلصه۔ وہ تاریکیوں کا چراغ ہے اور اندھیروں کا روشن کرنے والا، مبہمات کی کلید ہے تو مشکلات کا دفع کرنے والا اور پھر صحراؤں میں رہنمائی کرنے والا۔ وہ بولتا ہے تو بات کو سمجھا لیتا ہے اور چپ رہتا ہے تو سلامتی کا بندوبست کر لیتا ہے۔ اس نے اللہ سے اخلاص برتا ہے تو اللہ نے اسے اپنا بندہ مخلص بنا لیا ہے۔ فهو من معادن دينه
وأوتاد أرضه قد ألزم نفسه العدل، فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه يصف الحق ويعمل به. اب وہ دین خدا کا معدن ہے اور زمین خدا کا رکن اعظم. اس نے اپنے نفس کے لیے عدل کو لازم قرار دے لیا ہے، اور اس کے عدل کی پہلی منزل یہ ہے کہ خواہشات کو اپنے نفس سے دور کر دیا ہے، اور اب حق ہی کو بیان کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے. لا يدع للخير غاية إلا أمها، ولا مظنة إلا قصدها. قد أمكن الكتاب من زمامه، فهو قائده وإمامه، يحل حيث حل الثقل وينزل حيث كان منزله. نیکی کی کوئی منزل ایسی نہیں ہے جس کا قصد نہ کرتا ہو، اور کوئی ایسا احتمال نہیں ہے جس کا ارادہ نہ رکھتا ہو. اپنے امور کی زمام کتاب خدا کے حوالے کر دی ہے، اور اب وہی اس کی قائد اور پیشوا ہے. جہاں اس کا سامان اترتا ہے وہیں وارد ہو جاتا ہے، اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں پڑاؤ ڈال دیتا ہے. فاسقوں کی صفات. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور. قد حمل الكتاب على آرائه. اس کے برخلاف ایک شخص وہ بھی ہے جس نے اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالانکہ علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جاہلوں سے جہالت کو حاصل کیا ہے اور گمراہوں سے گمراہی کو. لوگوں کے واسطے دھوکے کے پھندے اور مکر و فریب کے جال بچھا دیے ہیں. کتاب کی تعویل اپنی رائے کے مطابق کی ہے. وأطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع. اور حق کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ دیا ہے. لوگوں کو بڑے بڑے جرائم کی طرف سے محفوظ بناتا ہے اور ان کے لیے گناہان کبیرہ کو بھی آسان بنا دیتا ہے. کہتا یہی ہے کہ میں شبہات کے مواقع پر توقف کرتا ہوں، لیکن واقعاً انہی میں گر پڑتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میں بدعتوں سے الگ رہتا ہوں، حالانکہ انہی کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے. فالسورة سورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. اس کی صورت انسانوں جیسی ہے لیکن دل جانوروں جیسا ہے. نہ ہدایت کے دروازے کو پہچانتا ہے کہ اس کا اتباع کرے، اور نہ گمراہی کے راستے کو جانتا ہے کہ اس سے الگ رہے. یہ در حقیقت ایک چلتی پھرتی میت ہے اور کچھ نہیں. اطرت نبی علیہ السلام. فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم. تو آخر تم لوگ کدھر جا رہے ہو اور تمہیں کس سمت موڑا جا رہا ہے، جبکہ نشانات قائم ہیں اور آیات واضح ہیں، منارے نصب کیے جا چکے ہیں، اور تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے اور تم بھٹکے جا رہے ہو. دیکھو تمہارے درمیان تمہارے نبی کی اطرت موجود ہے. وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. أيها الناس،
خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. یہ سب حق کے زمامدار، دین کے پرچم اور صداقت کے ترجمان ہیں۔ انہیں قرآن کریم کی بہترین منزل پر جگہ دو اور ان کے پاس اس طرح وارد ہو جس طرح پیاسے اونٹ چشمے پر وارد ہوتے ہیں۔ لوگو، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر عمل کرو۔ إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون، وأعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا. کہ ہمارا مرنے والا میت نہیں ہوتا ہے اور ہم میں سے کوئی مرور زمانہ سے بوسیدہ نہیں ہوتا ہے۔ خبردار وہ نہ کہو جو تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ بسا اوقات حق اسی میں ہوتا ہے جسے تم نہیں پہچانتے ہو، اور جس کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے عذر کو قبول کر لو، اور وہ میں ہوں۔ ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر، وركزت فيكم راية الإيمان، ووقفتكم على حدود الحلال والحرام، وألبستكم العافية من عدلي۔ کیا میں نے ثقل اکبر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے، اور کیا ثقل اصغر اہل بیت علیہ السلام کو تمہارے درمیان نہیں رکھا ہے؟ میں نے تمہارے درمیان ایمان کے پرچم کو نصب کر دیا ہے اور تمہیں حلال و حرام کی حدود سے آگاہ کر دیا ہے۔ اپنے عدل کی بنا پر تمہیں لباس عافیت پہنایا ہے۔ وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي، وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي، فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ولا يتغلغل إليه الفكر۔ اور اپنے قول و فعل کی نیکیوں کو تمہارے لیے فرش کر دیا ہے، اور تمہیں اپنے بلند ترین اخلاق کا منظر دکھلا دیا ہے۔ لہذا خبردار، جس بات کی گہرائی تک نگاہیں نہیں پہنچ سکتی ہیں اور جہاں تک فکر کی رسائی نہیں ہے، اس میں اپنی رائے کو استعمال نہ کرنا۔ غلط فہمی کا ازالہ۔ حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية، تمنحهم درها وتوردهم سفوها، ولا يرفع عن هذه الأمة صوتها ولا سيفها۔ بنی امیہ کے مظالم نے اس قدر دہشت زدہ بنا دیا ہے کہ بعض لوگ خیال کر رہے ہیں کہ دنیا بنی امیہ کے دامن سے باندھ دی گئی ہے، انہی کو اپنے فوائد سے فیضیاب کرے گی اور وہی اس کے چشمے پر وارد ہوتے رہیں گے، اور اب اس امت کے سر سے ان کے تازیانے اور تلواریں اٹھ نہیں سکتی ہیں۔ وكذب الظان لذلك، بل هي مجة من لذيذ العيش يتطعمونها برهة ثم يلفظونها جملة۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ حکومت فقط ایک لذیذ قسم کا آب دہن ہے جسے تھوڑی دیر چوسیں گے اور پھر خود ہی تھوک دیں گے۔